لے لو میں اجے بھی سمجھ نہیں آئی پیا خالی جگہ کیوں ایتھے کی کرنا ایتھے کی کرنا چاہیے ایڑی جگہ ایتھے کی یار ایتھے آ جاؤ ایتھے بیلڈنگ ہوندی پہ چنگا پینٹ کر کے دو ایک فوٹو دے چل میرے درود پاک ایک مرتبہ سے اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدن علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعا قبول اور منظور اس دربار پاک ہوں ہمیشہ خالق آباد و شاد رکھے پاکستان و ہندوستان دے درمیان ہونے والی چپکرش دے نتیجے وچ جڑے آثار نظر آ رہے ہیں اللہ پاک سانو اس جنگ تو محفوظ رکھے اور دعا ملکاں نو امن نصیب کر دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے اللہ صلی اللہ میرے محترم سامعین ماہ ذی الحج دی آمد ہے اور ماہ زکات ہے ماہ شوال المکرم گزر چکا ہے یہ ماہ زکات ہے ہر مہینے نال کوئی نہ کوئی اسلامی وابستگی ہے کسی نہ کسی واقعے دی محرم نال جڑی وابستگی ہے وہ بھی بندے جانتے ہیں ربیع الاول نال جڑی وابستگی ہے وہ بھی بندے جانتے ہیں ربیع ثانی نال جڑی وابستگی ہے وہ بھی بندے جانتے ہیں اس طریقے نال عید الاضحیٰ رمضان المبارک نال کوئی وابستگیاں نے شوال المکرم وچ عید ہے اور ذوالحجہ وچ گویا عید الاضحیٰ ہے یہ جڑا زکات دا ناجائز والے مہینہ جا رہا ہے ان جڑے بندے علم تو خالی سننا انہیں خالی آکش جڑے بندے علم اور عقل تو خالی سن انہیں آکش چھڑے آئے خالی چاہنا وہ خالی سمجھ کے نہ جو بندے کو کام کرنا چاہتے ہیں یہ خالی ہے تے پرانے زمانے تے شادیاں بھی بندے نہیں سن کرتے بھی یہ خالی چاہنے یہ دش نہ کرے جی کتوں یعنی گویا یا وہ بندے عقل تو خالی سن یا وہ علم تو خالی سن یہ جڑے 12 مہینے اللہ بنائے نا 12 کسی کام واسطے بنائے نا جڑے 12 ہوتے ہیں نا انہاں وچوں خالی کوئی نہیں ہوتا اللہ نے 12 مہینے بنائے 12 مہینے بعد 13واں نہیں ہوتا پھر کی بلا پہلے ہی ہوتا پہلے تو خود 12واں ہوتا تو 12 تو بعد پھر ٹائم بھی ساری دنیا دا اس طرح ہے 12 تو بعد پھر ایک ہو جاتا ہے 13 نہیں ہوتا ویسے میں ریلوے کی گل نہیں کرتا وہ 13-14 بھی لکھ دیں لیکن بہرحال 12 گھنٹے تو بعد پھر وہ ایک شروع ہو یہ جڑا زکات ہے نا جی یہ جڑی چیز نال منصوب ہے وہ میں پڑھنا چاہنا یہ خالی نہیں یہ بڑی اہم گل ہے پہلی گل تو یہ کہ سرکار دو عالم دے ظہور تو پہلے بھی یہ مہینہ خالی نہیں سی پہلا تو جڑے 4 مہینے اللہ نے محترم مہینے دسے نے جنہ بچے عرب دے بندے مشرک بھی جنگ حرام سمجھتے سن لڑائی حرام سمجھتے سن انہاں 4 مہینے جو ایک مہینہ دے بھی زکات سرکار دو عالم تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور وچ بھی یہ مہینہ اہم ہے وہ جڑا جناب نے سنے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن واسطے کو طور تے گئے سن وہ ایک اہم مہینہ سی پورا کہ 10 دن ذی الحج دے اگلے پہ گئے وہ عید الاضحیٰ دن حضرت موسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے سن 3 دن دا وعدہ سی قرآن دے مطابق تے 10 دن وچ ذی الحجہ دے پہ گئے وہ 40 دنوں بندے نے تسی اندازہ لاؤ اتنی اہمیت دا حامل ہے کہ کوتور تے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تے اللہ نال گلاں باتاں سارا سلسلہ ہو گیا انہوں بندے خالی آخر یہ خالی نہیں یہ دی اہمیت میں دسنا چاہتا وہ دے واسطے میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ مزمل دی آیت مجیدہ پڑھی ہے اللہ فرماتے ہیں انا ارسلنا علیکم رسولا لوگوں ہم نے تمہاری جانب ایک رسول کو بھیجا ہے اللہ فرما رہے ہم نے تمہاری جانب ایک رسول کو بھیجا ہے اسی بھی اللہ دے مخاطب ہی ہیں ساڑھے والے بھی رسول آئے نے
لیکن براہ راست لوگ مخاطب سن جڑے اس ویلے عرب وچ موجود سن. اسی تو موجود نہیں سن. یہ اعلان بدومری تو نہیں نہ جو ہویا، اعلان مکے ہویا ہے کہ میں تواڈے وچ رسول بھیج رہا. اسی تو جمع ہی بعد چلنا. اس دور دے جو لوگ سن انہاں نال پہلی گل ہوئی ہے اینوں آندے نے تنزیلاً، اسی وچ آउने ہاں تاویلاً. میرا خیال ہے کہ الحمدللہ پڑھے لکھے دو تشریف فرمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو تم پر، جو میں تم پہ آنا اتنے کراچی والے تو نہیں نا جی، اتنے تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو تم کہہ لو، آپ کہہ لو، ادبی لفظ آپ ہے، آپ تم بھی کیا جا سکتا ہے. اگر اللہ فرمائے کہ میں نے مومنوں تم پر روزے فرض کیے ہیں، تم پر روزے لکھ دیے ہیں، وہ جڑے اس ویلے دے مومن سن وہ آتے ہیں تنزیلاً، اسی وچ آنے ہیں تاویلاً. جدوں اللہ نے نماز واجب کیتی ہے ادو اس دور دے بندے آئے سن تنزیلاً سامنے سن. جدوں نزول ہویا اسی وچ آئے ہیں تاویلاً ہے وچ ہی ہیں. جدوں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود پڑھو، ادو اسی تے موجود نہیں سن. وہ جڑے ادو ایمان والے سن کہ بلا وہ آتے ہیں تنزیلاً، اسی آنے ہاں تاویلاً. یہ جڑے نا تنزیلاً تے تاویلاً چے فرق ہے کہ پہلا تنزیلاً والے عمل کرتے ہیں سبحان اللہ، پھر تاویلاً والے بھی عمل کرتے ہیں. روزے انہوں بھی رکھے ہیں لیکن انہوں پہلا رکھے ہیں، اساں بعد سے رکھے ہیں. نماز انہوں پہلے پڑھی ہے جڑے اس ویلے نزول قرآن دے ویلے موجود سن، اساں کے بلا بعد سے پڑھی ہے. اچھا یہ جڑے درود ہے انہوں پہلے پڑھے ہیں، اساں بعد سے پڑھے ہیں. یہ وے تنزیلاً تے تاویلاً فرق. یہ دا مطلب ہے جڑے ادو موجود سن تو انہوں عمل کیتا وہ تنزیلاً والے مسلمان تے اسی تاویلاً والے مسلمان. تے جڑا نماز پڑھدا ہی نہیں وہ نہ طویلاً چاہتا نہ تنزیلاً. میرا خیال ہے گل تو وہ نال ہے جڑا کوئی عمل کرتا ہے. دیکھو نا درود بندہ پڑھتا ہی نہیں وہ تے گل ہی نہیں، نہ وہ طویلاً تے نہ وہ تنزیلاً. یہ جڑا درود سب تو پہلا نا پہلا پڑھیا ہے وہ انہاں مومناں نے پڑھیا جڑے اس ویلے موجود سن. اور انہاں مومناں نوں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، پاویں کو مننے تے پاویں نہ. جڑے اس ویلے مومن سن پیغمبر اعظم دے سامنے وہ صحابہ کرام ہی سن. ایک تو بندہ بے شک آندا کی گل مومن تو کون سن؟ یارا جنہ درود پڑھیا، جنہ نماز پڑھی ہے، جنہ روزہ رکھا وہ کافر سن. کافر مشرک یہودی عیسائی وہ بکھرے. جڑے براہ راست صاحب ایمان سن، نبی تے ایمان لے آندا ہے وہ تے صحابہ ہی سن. چل میں پنجابی پہ بولنا ویسے. اچھا تسی دسو جنہ نبی پاک نے پہلی باری نماز پڑھی سی وہ کون سی؟ صحابہ. جنہ روزہ رکھا سی صحابہ. بس صحابہ کھولو چاکا کھولو صحابہ ہی سن. صحابہ. جڑے بدر وچ نبی نال 313 گئے سن وہ کون سن؟ تہاڈی خیر ہوے صحابہ. دیکھو نا بدر وچ جنہ کمالات بکھائے، جنہ احد وچ کمالات بکھائے، جنہ حنین وچ خیبر کھل، یہ سارے پیغمبر نال صحابہ ہی سن. سب تو پہلے درود انہاں پڑھیا نبی نے پڑھایا ہے، نبی نے پڑھایا ہے. تے رہ گیا آل محمد تے انہاں دے اُتے درود ہے. جڑے نہ محمد و آل محمد دے اُتے درود ہے. اچھا انہاں دے اُتے درود پڑھیا سب تو پہلے کنے؟ ہن چاکا کھل گیا. سب تو پہلے کنے پڑھیا؟ صحابہ. یہ مطلب ہے داڑھی رکھنا حضور دی سنت ہے، کوئی شک شبہ نہیں. چٹے کپڑے پانا سرکار دی سنت ہے، وچکاروں مانگ کڈنا حضور دی سنت ہے، خوشبو لانا حضور دی سنت ہے، جمعے والے دن غسل سرکار دی سنت ہے. ایک تانوں میں دساں حقیقت دے قریب ہونا تے درود پڑھنا صحابہ دی سنت. یارا محمد و آل محمد تے اُتے درود ہے. سبحان. میں حیران ہوں جڑے بندے سمجھتے ہیں کہ شیعہ صحابہ نو نہیں مندے. اللہ دے بندے سب تو درود زیادہ تے شیعہ پڑھ دیں، باقی بندے ادو پڑھتے ہیں جدو آکھیا جائے. شیعہ صرف نماز وچ نہیں پڑھتے، نماز وچ بھی بڑی بڑی پڑھتے. مولا تانوں جزا دے گا. پوری دنیا نماز دے تشہد وچ بیٹھ کے اتحیات تے درود پڑھ دی. شیعہ رکوع وچ جاننا سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آلہ، سبحان ربی العلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آلہ. ساڈی تو لوکی نماز بھی دھیان نال نہیں سنتے پہ کافراں دی نماز دا کی ہوندی. خادم رضوی صاحب سن نہ مرحوم رحمت اللہ علیہ
وہ ایک بار آزان بھی ہوتی سی تقریر پہ کرتے سن انہیں کسی کن چ آخیا پہ آزان بھی ہوتی وہ سکا چھڑ پرا بابیاں دی آزان دی کڑی جہے بندے بابیاں دی آزان نہیں سنتے وہ شیعہ دی نماز سنتے اللہ دے بندے سنتے ویسے بندے کافر سمجھتے ہیں ویسے سب تو زیادہ درود ساری مجلساں چ بہت درود پڑھیا گیا پوری دنیا دی محافل دیکھ لو جا کے جی ایک بار جدو عالم دین آکھے گا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ادو بندے درود پڑھن گے انشاءاللہ تے وہ بھی درود ابراہیمی کدی نہ پڑھن گے میرا خیال دنیا دی پہلی تقریر تو میں نہیں پہ کرتا تو ہزار تقریر اہل سنت والجماعت دوستان دی اہل حدیث دوستان دی سنی ہے جیڑے ویلے مولوی صاحب خطبے تو بعد پڑھ دیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تے پھر نال آندے سارے درود پڑھو تو سارے درود پھر پڑھن لگ پیندے نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وآلہ وصحابہ وازواجہ ہے نا جدو مولوی صاحب وہ آیت پڑھتے ہیں درود والی قرآن تے میرا ہاتھ ہے میں دربار پاک تے کھلوتا ہوں صحابہ نے آ کے پیغمبر نو آیت اترن تو بعد پوچھے ہے کہ درود کیویں پڑھنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہت سبحان کلمہ بخاری شریف دے ہی لفظ نے کہ صحابہ نے دیکھو جی جدو اللہ حکم دیندا سی تے صحابہ پیغمبر کو پوچھدے سی کیویں کرنا اچھا نماز دا حکم آیا تے کنے دسی نبی پاک نے روزے دا حکم آیا تے کنے دسی نبی پاک نے اے قرآن وچ کوئی نہیں کہ طواف تے کنے چکر نے تے صفا مروہ تے کنے چکر نے تے اجلے صدوں کا چومنا ہے تے سلام کیویں کرنا ہے قرآن چ کوئی نہیں قرآن چ صرف حج ہے اگوں سارا نبی دسے میں کہ اللہ اینا بڑا قرآن سی دو چار صفحے ہو جاندے تے وچ سارا ہی دا چھڑ دو پئی او کیویں کرنا تے او کیویں کرنا تے او کیویں کرنا اللہ فرماندا سب کچھ ایتھوں ہی مل جاندا تے کافی ہو جاندا سب کچھ قرآن چو مل جاندہ تو پھر قرآن تے کافی ہو جاندہ یہ نہ کل کافی سی نہ آج کافی یہ میں کتاب بھیجی ہے یہ نال میں کسی معلم نو بھیجیا ہے میں یہ چ حکم آندا ہے پیغمبر کر کے بکھاندا ہے یہ مطلب پوری کائنات نو اللہ نے قرآن نال مصطفیٰ دا محتاج بنا دیا میرے محترم سامعین جدو درود آیا ہے اس تو سب تو پہلے صحابہ نے آ کے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ وہ درود کیویں پڑھنا ہے یہ نہ ہوئے تو میں مجرم ہاں بخاری انجی لکھے ہر کتاب جنج لکھا ہے صحابہ نے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ درود واجب ہو گیا ہے تو وہ کیویں پڑھنا ہے کنے پوچھا ہے ہاں جو ہون بندے نہ میں مرضی دے مطابق ہون بولے نے کیونکہ شیعہ دے منہ چو صحابہ کو ڈانا بھی انجی ہے جی اہل حدیثاں کو علی کڈوانا تو اڈے جو کہ حوصلے والا بندے ہی جڑا صحابہ مہربانی جناب سب تو شکریہ کہ سب تو پہلے درود کنے پڑھیا پوچھیا صحابہ نے کدے کڑو شکریہ نبی پاک کڑو پوچھیا میں حیران ہوں یار اپنے طور تے بھی تو بندہ کدی عقل کو کم لے لیندا ویسے عقل کو کم بندہ لے سکدا تھوڑا بہت ہے کہ جڑے لوگ آپ آ کے پیغمبر نو پہ پوچھدے سن درود کی ہوندا ہے انہاں دے اوتے درود کیویں آ جائے گا صحابہ تے پوچھیا ہے صحابہ تے آ کے عرض کیتی ہے صحابہ تے عرض کیتی ہے کہ یا رسول اللہ وہ درود ہے کیا وہ پیغمبر نے جڑا درود سکھایا نا جی وہ یہی درود ابراہیمی ہے جی جڑا ساری دنیا پڑھ رہی ہے شکر ہے جی سارے مسلمان کسے درود تے کٹھے بھی ہوئے نے وہ یہی درود ہے نبی نے فرمایا آکھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا و علی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اے اللہ وہی رحمتیں اور وہی برکتیں محمد اور اس کی آل پہ بھیج جو تو نے ان پہ بھیجی کس پر ابراہیم پر اور ابراہیم کی جڑے بندے سمجھ دیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد درود ادھا ہے اے ادھا نہیں پورا ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد امت مصطفیٰ واسطے پورا درود ہے رہ گئے درود ابراہیمی او دا کوئی انکار نہ کرے کیونکہ درود ابراہیمی وچ لفظ کاف جڑا نا کما دا وہ تشبیہ واسطے آیا ہے وہ چونکہ میری اس آیت چاہ رہا ہے اس واسطے میں ذرا تمہید پہلے کر دیا کما دا میں نے جس طرح کے گوندر صاحب نے میں نے حکم کیتا ہے کہ تو مصاحب اس طرح پڑھنا ہے جس طرح وہاں پڑھا تھا ایک گل او دی جڑی کر دینا پہ او دا یہ حوالہ پہ دین دینے سننا ہی تھے ہی چاند دینے
تسی مینوں آندے ہو اوویں مجلس پڑھ جویں لاہور پڑھی وہ جویں لاہور والی گل جیڑی ہے نا ایک کما ہے جس طرح تو نے لاہور میں پڑھا تھا یہ مطلب نکلیا گل تسی ایسے مجلس دی پہ کرتے ہو لاہور والی مجلس دا تسی حوالہ پہ دیندے ہو درود اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ ابراہیم والا تے حوالہ دیتا جا ابراہیم علیہ السلام والا حوالہ دیتا جا رہا ہے کہ اسی طرح رحمتیں اور برکتیں بھیج جس طرح تو نے ابراہیم اور ابراہیم کی آل پہ بھیجی تھیں یہ مطلب ہے لفظ کمال دسیا جس طرح کے صحابہ نے پوچھا درود کیویں پڑھنا ہے حضور نے دسیا ایویں پڑھنا ہے یہ ایک راز بڑا خوبصورت ہے درود نبی پاک نا اگلے بندے دی ویلیو دے مطابق گل کردا سن اپنے علم دے مطابق کر دے تو بندے نے جوگے ہی نہیں بدو ملی دی پرائمری سکول جڑی کچی جماعت ہے نا کچی یہ پاکستان تے بیرون ملک جڑے نا سکول انہاں وچ بڑا فرق ہے ایتھے سب تو چھوٹی جماعت نو او پڑھاندا ہے جڑا سب تو تھوڑا پڑھیا ہو بیرون ملک کچی پکی نو او پڑھاندا جڑا بہت پڑھیا ہو کیونکہ بچے نو سمجھانا مشکل ہے وڈے نو سمجھانا آسان ایڈے چلڈرن سپیشلسٹ ہوندے نا جی بچیاں دے ڈاکٹر اے دوجیاں ڈاکٹر نالوں بہت سیانے ہوندے نے کیونکہ دوجیاں نو بندے جا کے دس دے نے مینوں کی ہے سارے ڈاکٹراں نو جا کے بندہ دس دے کہ مینوں اے تکلیف ہے بچہ دس دے ہی ککھ نے کڈا سیاڑا ہوے گا بندہ جڑا بچے دی حرکات ویکھ کے ایک دن دا بچہ 2 دن دے بچے نو ٹیکا لا دیندے نے کئیاں بندیاں کولوں چنگے بھلے بندے نو ٹیکا نہیں لگدا جیڑی پیڑ ہوندی ہے ٹیکے اس واسطے ٹیکا لوائی دا او ٹر جاندی ہے ٹیکے دی نہیں جاندا ایسے بھی کاریگر ہیں تانوں پتہ ہے ایک دن دے بچے نو بوتل لا دیندے نے ڈاکٹر اسی چنگے بھلے کول جانے ہاں تو 6 واری سوئی لا کے ویندا ناڑ لب دے ساری باں چھل چھڑ دے پھر وہ بڑے کاریگر نے نا جڑے بچیاں نو صرف منہ ویکھ کے بچے دی سانس ویکھ کے بچے دا وزن ویکھ کے دا چھڑ دینے پہ اینو اے وے اینو اے وے اینو اے وے جویں بچے نو ویکھ کے سیاںا دس سکدا نا اینو کی ہے جاہلاں نو ویکھ کے صرف محمد دس سی نو کی اے عام بندے دا کام یہ چنگے پلے سیانے بندے دا کام ہے بہت شکریہ بہت مہربانی چنگے پلے سیانے بندے دا کام ہے میرے عزیز دوستو مولا علی بھی انج کرتے سن کہ بندے دی ویلیو دے مطابق جواب دیں دے اگلے بندے دی اسی پتہ کردے کی ہیں ہندہ یہ کہ اسی نا جی جواب دین لگیا سوچتے نہیں پہ انہوں کی جواب دینا چونکہ ہم ویلیو دا نہیں پتہ ہوں جہاں سوال کرے گا ایک ہی جواب دے دینا ہے ایک گل غلط ہے ایک بڑی اہم گل ہے بڑی اہم گل ہے بڑی اہم گل ہے کچھ گلاں نے جڑیاں پتراں نال کیتیاں جا سکدیاں نے تیاں نال نہیں کیتیاں جا سکدیاں بندے نوں ہوش ہونے چاہیے میرے کو بیٹا پہ پوچھدا کہ بیٹی بھی پوچھدی کچھ گلاں نے جڑیاں بیوی نال کیتیاں جا سکدیاں والدہ محترمہ نال نہیں کیتیاں جا سکدیاں یہ دا مطلب بندے نوں پتہ تے ہونا چاہیے اڑے جواب لے کے چڑھے ہوندے نے کہ میں جتھے آئے میں دے دینا وہ بڑا کام خراب کر دے پر پتہ تے کرو اگلے دی ویلیو کی پروفیسر نوں جواب دینا ہوے تے ہور ہونا چاہیے پرائمری سکول دے بچے نو جواب دینا ہوگا تو آڈی خیر ہوگے ہور ہونا چاہیے میں نو کئی بندے پوچھ دینے پہ شہنشاہ نقوی صاحب نے جڑا ارشاد پٹی ہے انہوں جڑے جواب بات دیتے نے وہ کیسے نے میں کہا انہوں جواب بات نہیں دیتے انہوں انتشار دا بام پھٹن نہیں دیتا نکارہ بنا دیتا انتشار دا بام رکھیا سی کسے انہوں نکارہ بنا دیتا ہی نہیں گل جواب آؤندے نا تو پتہ لگتا انہاں جواب نہیں دیتے انہاں انتشار دا بم نکارہ بنا دیتا اور جڑا انتشار وہ پانا چاہتا سی نا وہ نہیں پیا انہاں کم ہے اصل وہ وچ بھی انہاں کیا تقیہ اسے کہتے ہیں کہ اگلے کی ویلیو کے مطابق جواب دیں اگلے دی ویلیو وہ بھی دی ویلیو دے مطابق پر جواب دیندے سن جنہوں صحیح حی علی خیر العمل آکھنا بھی نہیں سی ہوندا جڑا من لا یحضر الفقیہ آکھنا بھی نہیں سی نہ ہوندا جواب بھی تو دے مطابق ہی دے مولا تو انہوں جزا دے یہ مطلب ہے کہ اہل بیت دا ایک طریقہ ہے ایک بندہ سوال کردا سی تو جواب ہور ہوندا سی دوجا کردا سی تو ہور ہوندا سی تیجا کردا سی تو ہور ہوندا سی یہ ان دی ویلیو دے مطابق جواب دیندے سن اہل بیت یہ جڑا درود سانو دسیا گیا نا اے اللہ دی ویلیو دے مطابق نہیں ساڈی ویلیو دے مطابق بہت شکریہ میں پیانا اللہ پاک بھی درود پڑھدا ہے کہ
ہوں اللہ دی تے بندے دی ویلیو ایک ہے، نعوذ باللہ، وہ خالق ہے، اے مخلوق ہے۔ اللہ درود پڑھتا ہے، چپ کرو جڑا بھی پڑھتا ہے، ملائکہ پڑھتے ہیں، سانوں نہیں پتا غیب نے کی پڑھتے ہیں، جڑا نبی نے تعلیم کیتا نا درود جی وہ ساری ویلیو دے مطابق ہے، یارہ ساری ویلیو دے مطابق ہے۔ تسی غور کرو گے تو انہوں پتہ لگے گا کدوں سانوں نبی نے درود دسیا پیا درود ہے، پوچھیا صحابہ ہے پیو درود کی ہے، نبی نے فرمایا اللہ نے تو انہوں آکھا نا صلو علیہ ان پر درود بھیجو، تسی اللہ نو آکھ چھڑو اللہم صلی علیہ تو ہی بھیج۔ صدقہ جاواں بھائی کمال ہے یار، ایک بڑی درود پڑھو ہمارا میرے نام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم تو دعا شروع ہوندی ہے، درود کتوں شروع ہوندہ ہے؟ دنیا جان دیا دعاواں اللہم تو شروع ہوندی ہیں، اللہم اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے پالنے والے، اے میرے پروردگار۔ یہ درود ہے کہ دعا ہے؟ یہ تو دعا ہے، یہ دعا ہے کی اللہم صلی، وہ سانو آندہ سلو تسی پڑھو، اسی انہوں آکھنے صلی اللہ، جے سانو پتا ہوگا تو کوئی آپ شاہ کر لیے نا، نبی جانتے سن تسی درود دی حقیقت نو پا نہیں سکتے، تو انہوں او آندہ نا سلو تسی پڑھو، انہوں آکھو اللہم صلی اللہ، تو جو پڑھنا ہے آپ ہی پڑھ سن، تو آڈی دعا ہی تو آڈا درود ہے۔ مولا جی تو انہوں جزا دے گا، تو آڈی دعا تو آڈا شکریہ جی قبلہ مہربانی، وہ دعا ہی ہے نا، اے اللہ تو رحمت بھیج محمد اور محمد کی، اے اللہ برکت بھیج محمد اور محمد کی، آل پر دعا ہی نہیں، اے اللہ بہت شکریہ، اے دعا ساڈا درود ہے۔ اے دا مطلب ہے محمد تے محمد دی آل دے متعلق شیعہ اہل سنت دیوبندی دوست اہل حدیث سب دوست بیٹھ کے دعا کر دینے آل محمد دے حق۔ کیا بات ہے، ہن بندے پھر میرے مولوں پہ ویندنے جنہ دے صدقے کائنات بنی ہے، اسی انہاں کو دعا کیڑی کرنی ہے؟ دعا درود دعا ہی ہے جی، میں پکی گل پر دس، اے میرے پنجویں امام کو کسے بندے پوچھیا سی، دی ویلیو دے مطابق امام جواب دیتے ہیں، وہ سکا جدو اسی یعنی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اے اللہ محمد و آل محمد تے برکت تے رحمت بھیج، وہ ساڑھے آکھن نال بھیجدا تو اڈے تے اسی یعنی تسی تے رحمت للعالمین بن گیا ہے، تسی تے جو دعا جانا دی آپ رحمت ہو، تے اسی اللہ نو آنے اپنے تے رحمت بھیجے کیویں دی گل؟ وہ پھر جویں دی ویلیو ہوے اوویں دا جواب دو۔ امام فرماندے نے اے سر تے پیالہ رکھو پانی دا بھر کے، وہ بندہ کھلو گیا، انہاں بندیاں پیالہ سر تے رکھتا پانی دا بھر کے منہ تک، امام نے فرمایا وچ کوئی گنجائش ہے؟ کہنے لگا کوئی نہیں، فرماندے نے تو ایک باری بندیاں نو آکھ کے لوگو اے تے اور پانی پاؤ، کہنے لگا جی وچ گنجائش کوئی نہیں، فرمایا آکھ تے صحیح، کہنے لگا لوگوں اے تے اور پانی پاؤ، ایک بندے نے پیالہ اتوں بھر کے پا دیتا، وہ سارا اتنے ڈگ پیا کیونکہ وہ تے گنجائش کوئی نہیں سی، امام آکھیا کوئی سمجھ آئی ہے؟ امام فرمایا کو سمجھ آئی ہے، وہ سگئی تھوڑی تھوڑی پہ ہوندی ہے، امام آکھیا سر چ پانی پہ آئی اجے بھی نہیں ہوئے، اوے اللہ دیا بندیا تیرے سر تے جڑا پیالہ سی وہ اگے ہی پانی دا پر سی فل سی، او دے اتے جدو ہور کسے پایا نا او دے تو ہو کے سارا تیرے اتے ہی ڈگا ہے، اسی 14 رحمت دے اگے ہی پر پہ آنے ہیں، جدو تسی آندے ہو نا اللہ رحمت بھیج، اللہ اتو بھیج دے، پھر ٹر کے پھر تو آڈے تو ہی آگا، اور رحمت ساڑھے تو پھر کے پھر تو آڑے تو ہی آ جاندی ہے، اور برکت ساڑھے تو پھر کے پھر تو آڑے تو ہی آ جاندی ہے۔ کتنا فائدہ ہویا درود دا، اصل ہے درود ایک دعا ہے، اللہم صلی اللہ، اے اللہ شکریہ قبلہ، اے اللہ تو رحمت، ادھر دعا ہے، ایک تو انمہ دساں جدے واسطے دعا کریے نا وہ دی ہتھی نہیں پئی، تے ہتھی پینا ہوئے تو دعا نہیں کریے، السلام علیکم کی دعا ہے، السلام علیکم اللہ تم پر سلامتی رکھے، اگو بندہ کی آندہ ہے وعلیکم السلام اللہ تیرے تے بھی سلامتی رکھے، یہ دا مطلب ہے دعا نک دیئے ویسے دعا کیتی ہے، حقیقت دیئے ہوئے کہ جدو تو السلام علیکم کیا دیتا ہے نا تو انہیں وعلیکم السلام کیا دیتا ہے، ہون تو اڈی لڑائی بندی نہیں، بندے میرے منہ والا پہ بندے نے اسی تے مکہ ہی سلام علیکم آکھن تو بعد مارنے بندے، اللہ دے بندے ہو میں اپنی تو اڈی گل نہیں کر رہا، حقیقت ہے جدے تے سلام بھیجیے اللہ تے سلامتی ہوئے، اچھا وہ دے منہ تے بندہ چپیڑ مار کر سلامتی کا دی، یہ دا مطلب ہے تو دعا، ایک کیلنڈر چھپیا سی شاہ فیصل دے قتل تے، اگر کسی نو یاد ہوئے پرانے بندے نو،
ویسے تو بندے اپنی عمر صحیح نہیں دستے، لیکن اگر کوئی یاد ہوئے کسی نے تو صحیح گل دسے۔ شاہ فیصل قتل ہو گیا سی، سعودی عرب دا بادشاہ، وہ بھتیجے نو گولی ماری سی، کیلنڈر چھپے سن وہ میں ویکھے نے، ایک ہاتھ نال سلام علیکم پہ لیندا تے دوجے ہاتھ نال اس گولی ماری ایتھے، پتہ نہیں وجی کتنے وے، لیکن کیلنڈر تے یہی میں ویکھیا، ایتھے اس گولی ماری، ادھر السلام علیکم پہ لیندا۔ ساڈے پنڈ ایک نور مستری سی، وہ کیلنڈر ویکھ ویکھ کے آندا دور پھٹے مو تیرا لکھ دی لعنت تھی۔ میں چاچا تینوں تو کدی کہے نہ غصہ نہیں ہوا، کی ہوئی؟ وہ کہنے لگا میں حیران ہوں یار، جے تو گولی مارنی تھی تو سلام علیکم کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، اے بے ایمانی ہے، اے بے ایمانی ہے، کھول کے سامنے آ جائے تو دشمن ہے۔ چاچا مارے تو بھی سلام علیکم لے کے، یہ مطلب ہے سلام علیکم دعا ہے، جدے تے دعا دے کے حملہ کریے نا وہ تے انپڑھ نہیں پتہ لگ گیا بندہ لانتی ہوندا ہے۔ یہ مطلب ہے محمد و آل محمد تے جن نے درود پڑھیا تے پھر لڑیا وہی لانتی ہے۔ مہربانی جناب، مولا تو جزائے خیر دے، جدے واسطے دعا کریے، جدے واسطے سلام بھیجیے، وہ دی ہتھیں نہیں پیدا۔ میرا خیال ہے کہ درود وچ لفظ کما ہے، وہ تو فائدہ اٹھا کے میں تقریر کرنے لگا۔ کما دا معنی جس طرح کے، کما دا معنی جس طرح کے، تو اڈی خیر ہے جس طرح کے، یعنی کوئی تشبیہ ہے، کوئی واقعہ یاد کرا جا رہا ہے، جس طرح کے، جی میں ووٹ آنے آ کے آتے ہیں مینوں اوویں ہی ووٹ دیا جی میں اگے دے اگوں بندے آتے ہیں تو اوویں دے کام کرنا جی میں دے اگے کرتا، مطلب حرف تشبیہ ہے کمقاف۔ یہ ہن آیت ہے، ہن میں تنزیلاً تے طویلاً پہلے گل دس دیتی، تمہید 26 منٹ گزر گئے۔ تنزیلاً جدوں آیت اتری ہے ادو سامنے جڑے لوگ سن وہ اہل مکہ سن، اہل مدینہ سن، عرب دے لوگ سن، اسی ادو کوئی نہیں جی تھوڑے جو کو ہے سی تے دس بسم اللہ قبلہ بسم جزاک کوئی نہیں سی۔ اللہ انہوں نے بندے نے گل پیا کرتا ہے جی میں ہوں تھوڑے نال مخاطب ہوں، تسی میرے مخاطب ہو، اس دور دے لوگ مخاطب نے، اللہ مخاطب ہے۔ گل بڑی خطرناک ہے، دھیان نہ سنیں۔ اللہ فرماتا ہے ان ارسلنا علیکم رسولا، لوگوں میں نے تم میں ایک رسول کو بھیجا، شاہدن علیکم، وہ تم پر گواہی دے گا، وہ رسول تم پر گواہ بن کے آیا ہے، وہ تمہارے اعمال کی گواہی دے گا۔ اگو جی گل نہ کما جس طرح کے، یہ توجہ رہی تاجدی مجلس ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا کما آ گیا، کما کما صلیتا، اس طرح درود بھیج جس طرح تو نے درود بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہاری جانب ایک رسول کو بھیجا تم پر گواہ بنا کے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، تمہاری طرف ہم نے اسی طرح ایک رسول کو بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا۔ میرا چپ وہی ہوئے نا جنہوں سمجھ آوے، بہتا چپ وہی ہوئے نا جنہوں سمجھ آ گئی پہ اللہ کی پیاندا۔ میں تواڈے وچ اوویں ایک رسول بھیجیا جویں میں فرعون نال ایک رسول بھیجیا، جویں میں فرعون نال موسیٰ نو بھیجیا سی نا، ایویں میں تواڈے نال مصطفیٰ نو بھیجیا۔ سبحان اللہ، تواڈے تو ہے جی بہت شکریہ۔ اللہ پہ فرماندا میں تواڈے وچ اوویں اپنا رسول بھیجیا ہے محمد مصطفیٰ، جویں میں فرعون نال موسیٰ نو بھیجیا سی۔ فرعون تو موسیٰ آپا ہی تسبیح کھا جان تاں تے خیر ہے، تے جڑی اللہ پہ آندا میں تواڈے نال انج ہی بھیجیا ہے جویں میں فرعون نال موسیٰ بھیجیا سی۔ لکھ مولوی قرآن تے ہتھ، جے مکے چ فرعون ہی کوئی نہیں سی اللہ تشبیہ کیوں دتی؟ کمال ہے بھائی یار، اللہ پہ آندا ہے کہ میں تواڈے وچ اوویں ہی ایک رسول بھیجیا جویں میں فرعون نال موسیٰ نو بھیجیا۔ یہ مطلب ہے نبی آئے نے مثل موسیٰ بن کے، اگے بندے کو مثل فرعون ہے سڑنا یار، اگے فرعون ہی کوئی نہیں تو پھر تشبیہ کیوں دیتی؟ کما دا معنی جس طرح کے، گوندا صاحب تساں کیا اوویں اوویں دا مطلب ہے جو تھے پڑھیا سی اتھے بھی پڑھ، یہ مطلب ہے نکلیا وہ مصحف دی گل ہے، ایتھوں نہیں ہوندی نہیں۔ یہ مطلب ہے اللہ اوویں کیتا ہے عرب نال جویں فرعون نال کیتا۔ یہ مطلب ہے نبی آئے نے مثل موسیٰ بن کے، اگے بندے سن مثل فرعون، جڑے بندے نوں چاکا پیا ہوندا نا پہلا انہاں دا میں چاکا لانا،
موسیٰ چھوٹا نبی ہے، مصطفیٰ وڈا نبی. موسیٰ مقتدی ہے، میرا نبی دا امام ہے. جدے سامنے ایک فرعون ہوئے انہوں موسیٰ آندے نے، جدی گلی چ گئی فرعون انہوں محمد مصطفیٰ. شکریہ مہربانی. جدی اپنی ایک گلی ہے کئی فرعون ہو. تہاڈا کی خیال ہے جڑے 12 بدماش نبی دی شب ہجرت قتل دے ارادے نال کھڑوتے رہنے فرعون ہی سن؟ زبان سے پہلے دل بولا، سبحان علی بولا، علی. میرا خیال ہے ایک آیت مجیدہ پڑھ لیں اپنی گل نوں تقویت دین واسطے آیت پڑھنا. اور کمال ہے کہ آیت سورہ مومن دی. کیڑی سورت دی؟ سورت دا نام ہی مومن ہے. یہ 24 پاراں چ مل جائے گی تانوں. یہ ایک میں نشانی نہیں سی لائی، ہوں لا لئیے. تہاڈی محبت ویکھ کے یاد آ گئی، لب گئی، لب بھی گئی. اے سامنے میں سورہ مبارکہ مومن المومن 24واں پارہ ہے. اللہ فرماتا ہے قال فرعون نے کہا ضرونی مجھے چھوڑ دو، پچھاڑ دو، مینوں چھڑ دو. بندہ پوچھے کنجرا تینوں پھڑیا کنے؟ آپ تے تو بادشاہ ہے. کمال ہو گئی ہے بھی آپ تو ایک مملکت بڑی بڑی دا بادشاہ بنے ہیں، نال تو لوگاں کو خوانا پیسے دے کے کہ میں تو اڈا رب ہاں. لوگ مسکین ڈردے تینوں رب بھی آندے نے، تینوں پھڑدا کون ہے پیا؟ آ ویکھو کیسی گل ہے. ضرور نہیں ایویں تے بندے ایتھے بھی ہوندے نے جڑے ہوندے کمزور نے تے آپ ہی نال دے ہاتھ پھڑ کے اندر مینوں چھڑ دے میں پیانا ویکھ میں کردا کی ہاں. ہاتھ بھی آپ پھڑیا ہوندا انہوں چھڑ دئیے تے ککھ بھی نہیں ہوندا. یہ دا مطلب ہے اندروں اے بے غیرت تے ڈرپوک سی. سار اٹھاؤ بھائی. کہنے لگا ضرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور کہنے لگا مار ڈالوں گا میں موسیٰ کو چاہے کہ وہ اپنے رب کو پکار لے. جیڑے رب نو سدنا ہی سد لے میں تینوں قتل کر دینا. ایک نے آکھیا تہاڈی خیر ہوے جی. تے اگوں لوگاں نوں کی آندا ہے انی اخاف ان یبدل دینکم. آندا میں انہوں تاں مارن لگا لوگوں تہاڈا کتے دین ہی نہ خراب کر چھڑے. بلے ہو دیندارا. اگوں پہ آندا لوگاں نوں تہاڈا دین ہی نہ کتے تبدیل کر چھڑے. یعنی لوگاں نوں دین تے نہیں پتہ سی کہ ساڈا رب ہے. کہنے لگا انہوں میں قتل کر چھڑنا. ایک باری میرے نال سارے بندے بول کے دسن یہ کول قتل ہویا؟ موسیٰ قتل ہوئے نہیں. پچھاڑ جو موسیٰ نو مار چھڑنا پچھاڑ. قتل بھی نہیں ہوئے تو فرعون بھی ہو گیا. نبی دے قتل دا ارادہ ہی کریے تو بندہ فرعون ہو جاندہ. نبی تے قتل ہویا ہی نہیں. ارادہ ایدہ بہت پیڑا سی کہ میں پیغمبر نو ماروں. لو جناب علی انہیں ارادہ کیتا تے فرعون ہو گیا، مار بھی نہیں سکیا. یار بڑے فرعون مکہ دے ایسے سن جڑے نبی نو قتل نہیں کر سکے. وہ یارہ نہیں کر سکے. جدت ہے. حضرت آسیہ نے بچایا کہ نہیں؟ ایک مومنہ بی بی سی جیسا کیا نہ مار، بی بی سی جیسا کیا نہ مار. ایتھے بھی ایک بندہ نظر آ گیا. اللہ فرماتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، جب اس نے کہا نا میں اسے قتل کر دوں گا، ایک بندہ بولا جو مومن تھا. کیا بات ہے بھائی. یہ دا مطلب ہے ہر فرعون کے زمانے میں کوئی نہ کوئی مومن ہوتا. ایک بندہ بولا جو مومن تھا، اس کی چنڈالا ایسی کوٹھ تھی. اس گلے چ کوئی پائی سی شاید تو پتہ لگتا سی، انگوٹھی پائی سی کدوں ککھ بھی نہ. اللہ فرماتا من آل فرعون، وہ فرعون ہی کے خاندان سے تھا، فرعون کی آل سے تھا. من آل فرعون، وہ فرعون کی آل سے تھا، فرعون کے خاندان سے تھا، فرعون کے کنبے سے تھا. یہ جڑے بندے مٹھا مٹھا بندے نو سمجھاندے نہ پڑھے لکھے بندے بڑی باریکی نال حملہ کردے. وہ آندے نے آل دا مطلب ہوندا قوم، آل دا مطلب ہوندا منن والے. اج جنے بیٹھے نے سارے آل محمد ہی نے کیونکہ محمد نو مندے نے. تے دلیل کی دیندے نے؟ وہ آندے نے بھئی جدوں آل فرعون غرق ہوئی ہے تے پھر منن والے غرق ہوئے نے. لہذا منن والے جڑے نے آل ہوندے نے، منن والے آل ہوندے نے. ٹھیک ہو گیا. اگر منن والا آل چ ہوندا ہے تے آل نو منن والا آندے نے. اللہ فرماندا وہ مومن تھا اور آل فرعون سے تھا. یہ فرعون کا کیسا ماننے والا تھا جو مومن بھی تھا. میری لطیف لوگاں نال گل. فرعون کو مانتا ہے تو پھر مومن کیسے ہے؟ مانتا نہیں تھا فرعون کو، فرعون کے خاندان سے تھا. فرعون دی برادری دا بندہ سی تے مومن سی.
یہ ان تک زندہ کیوں سی؟ اللہ فرماتا ہے یکتو ایمانہو، وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، وہ کسی کو بتاتا ہی نہیں تھا کہ میں مومن ہوں۔ نہ حضرت موسیٰ نو نبی آندہ سی لوگاں دے سامنے، نہ انہوں رب آندہ سی لوگاں دے سامنے۔ وہ اپنے ایمان کو، یہ مطلب قرآن چوئے بھی گل مل گئی کہ علام لانا ضروری نہیں، اندر سے مومن ہونا ضروری۔ یارہ ایمان کو چھپا کے بھی بندہ مومن رہ سکتا ہے یا نہیں؟ یارہ ایمان نو چھپا کے بیٹھا سی، ہوں پتہ ایدہ کسے نو ہے نہیں کہ یہ مومن ہے۔ اس ایک گل کیتی جنہوں رواجی گل نہیں آندی، کئی باری بندے سیما نہ لینا چاہیں تو بندے نے کیا کہی، وہ آندھا میں تو رواجی جی گل کی تھی، تو میرے مگر چڑھ کی خیال ہے توڑا؟ جدو بندہ جان بچانا چاہتا ادو آتا میں رواجی گل کی تیرے پچھوں اترے ہوتے نا، وہ آتے تو رواجی نہیں کی تو پچھوں کی ہے۔ انہیں رواجی جی گل کی جنہوں ہی رواجی ہیں، یہ کہنے لگا فرعون نے، چونکہ انہوں نے بچ ہی نہیں سی تو انہوں نے بچ انہوں نے بندہ سی، ایمان تے وہ جڑا اتھے سی۔ انہیں کیا کہا، یہ کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یارا چھڑ پر تو ایسے بندے نو قتل کرنا چاہنا ہے، صرف بچارہ جڑا اے آندہ کہ اللہ میرا رب ہے، چھڑ پر تو غور ہی نہیں کرنا، کیا بات ہے، چھڑ پر کی آندہ، سانو کی آندہ۔ اگلی گل اس کی تھی، ہو سکے ایک گل ہے وَأَن يَكُونَ كَاذِبًا، اگر یہ جھوٹا ہے فَعَلَيْهِ كَاذِبُهُ، تو اس کا جھوٹ اس پر ہی پڑے گا۔ اگر جھوٹا ہے تو اپنے جھوٹ نو نبھائے گا، اگر سچا ہے تو اپنے سچ نو نبھائے گا۔ سانو کی میرا منہ ایک چھڑ پا، سانو کی لوڑ ہے قتل کر، میں رواجی گل پہ کر ہو سکا چھڑ پر جی وہ آندہ اللہ میرا رب ہے، ساڑھا کی پہلے چھڑ پر چھوٹی جی گل ہے، سانو کی لوڑ ہے۔ ہوں اندروں بچاندہ ہے، اندروں ہمنے تو بچاندہ پیا، بچوں پکا مومن ہے، اللہ نے بھی مندہ ہے تو نبی نے بھی مندہ ہے، نہ وہ بندے کٹھے کردہ ہے، نہ احتجاج کردہ ہے، نہ اسلحہ لے آندہ ہے، نہ وہ دے خلاف تقریر کردہ ہے، ایویں بچوں ہی لڑ کے پیاندہ ہے۔ وہ یارہ میں گل سن دے، کئی بندے وچوں سمجھ دینے کہ آزاداری ہونی چاہیے، شیعہ وہ نہیں ہوندے، وہ پنچایت چ بہ کے اندر یارہ گل سن، سارا سال ساڈے کول ہوندے نے، ایتھوں 2 منٹ لنگ جاندے نے، ساڈا کی پلے۔ تو غور فرمائے، وہ بچوں آندے نے بچے لو امام حسین حسینی کردے نے، یار ایتھوں کئی بندے لنگ جاندے نے روز، ایتھوں سنگ پیر والے لنگ جاندے نے، ایتھوں بندے لنگ جاندے نے، کوڑیاں ہوندیاں نے، قوالی ہوندی ہے، لوگ ایتھے پہلوان لگے پھردے نے سارے کوڑی کے، چھڈو پر آئیں بھی ایک دیہاڑی لنگ جانے۔ وہ رواجی جی گل کر دیں، جڑے مولوی ہوندے نے وہ پرا کر کے آندے نے ایدا دھیان رکھا جی، اے پیڑا جی، ایدا دھیان رکھا جی، یہ رواجی گل نہیں جے پہ کردا، ایدا اندروں دے کوڑا نکلے، اندروں ہے نا۔ رواجی بندے گلا کرتے ہیں، اندر تے کوئی حمایت تھوڑی بہت ہے، تو اڈی خیر ہو گئی ہوندی ہے۔ جدو اس آکھیا کنے نہ اس بندے کٹھے کیتے نے، نہ اس کو روڑا پایا، نہ احتجاج کیتا ہے، فرعون نے اس صرف مشورہ دیتا ہے کہ یار چھڑ پرا سانو کی، اے آندہ اللہ میرا رب ہے، تو چھڑ پرا سانو کی لوڑے قتل، بچ پہ گیا آپ ہی، سانو کی لوڑے قتل، چھڑ پرا۔ اللہ فرماتا مومن جے قرآن تے ہاتھ رکھ کے کو بندہ ایدہ کلمہ ثابت کرے، کیا بات ہے بھائی، ایدی نماز ثابت کرے، ایدہ روزہ ثابت کرے، ایدی تہجد ثابت کرے، پوری دنیا من گئی ہے مومن ہے۔ جدو اللہ کیا مومن ہے تو مکرندہ کی لگنے، میں کہ اللہ دے مومن ہون دی نشانی کی ہے۔ اللہ فرماندہ ہے اس نبی دے قتل نہ ہون وجہ مشورہ دیتا سی، یار جڑا نرام مشورہ دے وے چھوٹے نبی کو بچاندہ وہ پکا مومن ہے، کہ جڑا 4 پتر واری واری محمد بستر تسمہ کہ نہیں دیا بندے گلہ کر دی، خیر ہو بجی توڑی، مولا تعالیٰ جزا دے بجی، بہت شکریہ۔ یہ مطلب ہے فرعون میرے نبی دے دور بھی ہے سن، انہیں جڑا ماہر زکات ہے، ماہر زکات ہے، یہ دے متعلق میں عرض کیتی سی، یہ دے بچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام مہینہ آڑا مہینہ جاندہ نہ پیا، اے مہینہ گیا نے کو توڑ اتھو کر کے قرآن پڑھنا۔ بھائی مثلے موسیٰ تے حضور آئے نے، موسیٰ دا قصہ نہ پڑھا گے تو سانو ہدایت کے میں آئے، وہ میں پڑھ دینا جناب میرے سامنے ایس ویلے سورہ مبارکہ آراف ہے جی، خالق کائنات نے اس سورہ مبارکہ آراف ہے نقشہ کیجئے۔ اللہ فرماندہ ہے واہ واہ ادنا،
اور وعدہ دیا ہم نے، وعدہ دیا ہم نے موسیٰ کو کی سلاسین لیلتن کہ 3 دن واسطے امت نو چھڑ کے الگ اساں وعدہ دیتا موسیٰ نو سلاسین 3 دن 3 جیڑا بندہ ہونے سے مجلس سے 2-3 ایک قدم تے ستا ہے او دے لو 3 دن ہون 3 سال ہون انہوں کی میں تے جاگ دے نال میں گل کرنا کنے راتاں دا وعدہ ہے 3 راتاں دا وَأَتْمَمْنَاهَا بِأَشْهَرٍ پھر پورا کیا 10 راتیں اور ملا کے کئی باری گیا کام لمحہ ہو جاندہ ہے صدقہ جاواں لوگ آندھے نے کام مکہ نہیں میں جانا سی 2-3 دن اور لگ جانے بس اینی گالی کافی شکریہ کہ بلا اے قرآن اللہ فرماندہ وعدہ تو میں لیا سی ادھے کی دیتا سی 3 راتاں دا کہ 3 راتاں اپنی امت تو جدا ہو تو میں گل تیرنا وکھریا کرنا پھر 10 دن اور لگ گئے ہو جاندہ نا وعدہ کٹ کی گل ہوئی ہے یار دیکھو وکھرے لکھے نا 3 راتاں وکھریاں لکھی ہیں تے اگلے 10 دن وکھرے لکھے اللہ فرماندہ بھی اشر ہے 10 برا فتمّا میقات ربہ تو رب نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کیویں 40 لیلتن وہ 3 نہ رہیاں 40 راتاں ہو گئے کنی راتاں جی 40 دیکھو نا کنی ایچی بیچی نہ اللہ دسے اور صدیاں بھی اللہ 40 لکھ چھڑ دا تو تاں بھی ٹھیک ہی سی لیکن دیکھو تسی کنی باریکی نہ اللہ پہ دستا ہے کہ 3 راتاں دی ساڈی گل ہوئی سی اوتھے آیا 10 اور لگ گئی ہیں تو کل کنی راتاں ہوئی ہیں 40 اللہ فرمایا پھر ہویا کہ جدو 40 راتاں دی گل ہو گئی تو جان لگیا جڑی گل حضرت موسیٰ نے کی تھی اپنی امت نہ ایک گل سنچ رکھنا ہم نے تمہاری طرف اسی طرح مصطفیٰ کو بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف اپنا رسول بھیجا ہون تو سب تشبیہ ذہن چ رکھنی ہے تو ہون کی لگا اللہ فرماتا وقال موسیٰ لأخیہ تو حضرت موسیٰ نے جانے سے پہلے اپنے بھائی ہارون کو بلایا اور اسے کہا ہارون اخیہ ہارون کی نخلفنی فی قومی میں 40 راتوں کے لیے جا رہا ہوں 10 40 پھر پیانا میرے بعد تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے میرے بعد تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے 2 کام کرنے نہیں وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ صلح رکھنا اور جو فساد کرنے والے ہیں نا ان کے راستے پہ نہ چلنا یہ مطلب ہے نبی تو بعد فساد ہوندہ خطرہ ہوندہ ہے یار ہوندہ ہے تے پیغمبر نے آکھا کہ بعد جوادہ کٹا ہو سکتا ہے تم صلح دی گل کرنی ہے تیرے ہتھوں لڑائی نہیں ہونی چاہیے تو کنوں بنا کے گئے نا جناب ہارون نو مہربانی کون بنا کے گئے موسیٰ مذہب چھڑ دینا جب قیامت تک کوئی ثابت کرے کہ پورا پنڈ کٹھا کیتا ہوئے موسیٰ نے پہ کنوں بنانا ہے کنوں بنانا ہے مولا بھائی کانو جزائے خیر موسیٰ علیہ السلام مجلس شورا قائم کیتی ہوئے کسے بندے نال مشورہ کیتا ہوئے جس اللہ نے بلایا سی نا کچھ راتاں واسطے اسے یا کیا ہارون نو پچھے بنا کے آئی ایدہ مطلب ہے جدو چھوٹا نبی امت آوارہ نہیں چھڑتا سلطان امت آوارہ کیسے چھڑتا نبی 40 راتاں واسطے جائے کہ امت نو آوارہ نہیں چھڑتا میرا مصطفیٰ قیامت تک امت آوارہ کیسے چھڑ سکتا دیر راہ رو کے نہیں چھڑ سکتا تاں ہی اللہ فرمایا سی یاد کرو او میں ہی کر لیا جی میں او دے کر لیا حضرت ہارون نے بنا کے گیا جلدی بولو بنا کے گیا اے قرآن ہے میں تھوڑے سامنے پڑھ دینا اللہ فرماندہ وہ جان دی دیر سی وَاتَّخَذَ قَوْمُ موسیٰ پکڑا موسیٰ کی قوم میں من بعدہی من حلیہم اجلن جسدن لہو خوار انہوں نے ایک بچہ پھاڑ لیا تو دوڑے کھلو گئے اور سامنے نے بچہ کھلار دیتا حضرت موسیٰ دے آؤں سارے بچے آگے کھلوتے ایک کوئی گل کرنے لگا ساری مجلس دے وچے نبی انج ہوئے نے قوم بگڑ گئے سبحان اللہ آباد لگی نبی انج ہوئے اکھاں تو اوجل ہوئے کہ اوجل وہ ہوئی ہوئے جنہیں واپس بھی آنا سی
واپس بھی آنا سی وہ اوجل ہویا نبی آنج ہویا مگروں قوم بگڑ گئی ایسا بندہ اٹھیا اس بچہ ویکھ لیا حضرت جبریل گزرے سن انسانی شکل چ گھوڑے تے بیٹھ کے انہاں دی جلالت نہیں سی کہ جدوں جبریل دا گھوڑا گزریا نا وہ بعد وچ زمین ہلدی سی کوئی تو گڈی لنگ گئی ہوئے تانجا نہیں پیا ہوندا کی ہو گیا اتنا سٹیشن ہی میں تو سوچیا یار بدومن بھی ہوئے گا وہ جتوں جبریل جیسی جلالت والے فرشتے دا گھوڑا گزریا وہ مٹی ہلدی سی اس ایڈا کوئی بچہ لیا سونے دا وہ وچ مٹی پائی وہ ہلن لگ پیا اس زمانے چ نہیں بتھیرا سی ہن تے بچے سرکس نوں ہی کھ نہیں سمجھدے ہن بہت زمانہ تیز ہو گیا ہے آ زمانہ ہوندا بچیاں مذاق بنانا سی وہ ہلن لگ پیا انہاں آکھیا آ جے تہاڈا رب او دے دوالے سارے اکٹھے ہو گئے اے جناب قرآن ہے اللہ فرماتا ہے لما رجع موسیٰ جب موسیٰ پھر کے آیا الہ قومی ہی اس قوم کی طرف غضبان آصفا تو وہ ہے تو غصے میں بھی تھا اور پچھتا بھی رہا تھا پچھتانا امت دی قسمت تو سی نبی اپنی وجہ تو نہیں پچھتان دے جاؤ اپنے آپ نے لڑکی کیتا جی غضبان غصے چ واپس آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہ حضرت ہارون نے کیا اے کیوں ہے ہو سکا بیخ لو آپ تو ساں گل ٹھیک کی تھی بگڑ گیا اگلی گل پھر موسیٰ کی تھی وہ سکا میں حیران ہاں تیرے ہوندیاں بگڑ گئے صدقے جاواں بنا کے بھی میں تینوں گیا ہوا آپ کھلار کے بھی گیا ہوا آپ چھڑ کے بھی گیا ہوا آپ اگلی گل ہے کمزور بھی تو نہیں یا تو کمزور ہو میں کیونکہ قرآن حکیم نے یہ بھی گل واضح کر دیتی ہے سورہ مبارکہ طٰہٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ہارون نو منگن لگیا ہی یہ لفظ آکے سن رب شرح لی صدری بولو بولو ویسر لی امری اے اللہ میرے سینے کے علم کو زیادہ کر میں جا رہا ہوں فرعون کی طرف کام کو ذرا آسان کر کام مشکل ہے میں شریک بڑا او بدماش بڑا تو کو کام سوکھا کر حضرت نے اللہ نے فرمایا کی کرا واحلل عقدۃ من لسانی میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں یفقہوا قولی گلتے لوگوں کو سمجھ آوے نا میری غلطی سے اچھی طرح لوگوں کو سمجھ نہیں ہوندی اللہ فرمایا تو تے لسٹ بنا دیتی اے بھی کر دے او بھی کر دے او بھی کر دے سوات رضا تے سرے تے گن ایک ہی گل دس جدنا کام تیرا چل جائے ایک ہی کام دس جدے نال تیرا کاباد رہو بھائی کام چل جائے ایتھے زبان بھی چلانی پانی ہے جادو بھی ختم کرنا پینا ہے تے ڈنڈی پٹی بھی انہاں نبڑنا پینا ہے ایک ہی گل دس کنے بندہ چاہیے نہیں ہو سکے زیادہ نہیں چاہیے واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی ایک ہی ہارون دے دے میں جانا دے امت جانا کنے دے دے ایک ہی ہارون کادے واسطے بڑا لطف ہے اشدد بہی عذری جنہا میری کمر دا زور ہوئے باشرک ہو فی امری تے میرے ہر کام میں میرا شریک ہوئے میرے ہر کام میں میرا شریک ہوئے یہ دی میں پنجابی کرنے لگا الحمدللہ بارڈر ہے ویسے تے ایتھا دور وارثہ بھی کوئی نہیں جس پنجابی دی اخیر کی تھی تے ابھی ساڈا اپنا پنجاب دا علاقہ جتوں تک مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ نے اتوں تک تو پنجابی جائز ہے نا میں انہوں بولنے لگا حضرت موسیٰ نے فرمایا سی او وزیر میرا بنا جیڑا میں نو کام دے نہیں اجے نہیں اجے پنجابی نہیں صحیح آئی جیڑا میں نو میرے کام میں چاہت پوائے میرے کام میں چاہت پوائے تو انہوں نے ایک گل دسا ڈاکٹر دعانے بھیج سکتا کسے بعد دعانے والا وہ آکھے ڈاکٹر دا یار ہوئے تو آکھے ڈاکٹر صاحب میں گھر روٹی کھان چلنا وڈا آئینے دا جے چھوٹا آئینے دا اینی گل بھیج سکتا ہے چلو دمبے لا لو دمبا کسائی واقف ہوئے ڈاکٹر دا وہ آندہ جی وڈا انہیں دا ویچیا جی دوجا کوئی 2000 اتے تے 1000 تھلے تے انج کر کے ویچ وہ تے کھلو کے ویچ چھڑے گا تے جی ڈاکٹر نو آپریشن کرنا ہوئے تے وہ آکھے کسے کسائی نو یار چھڑیاں میں تیرے کرنے تیرے میں سارے دمبے ویچ چھڑے سا ایک آپریشن تے کر چھڑے وہ آندہ جی میری گل سن لو بندہ مر گیا نا تو میں انہیں جو گا نہیں جی تو آڈیا تھو تے روز 100 مردہ تو انہوں پوچھتا ہی کوئی نہیں سبحان اللہ تیرے اتھو تو ذمہ دار ہے تیرے اتھو مر یہ مطلب ہے ڈاکٹر کسائی دے کام میں شامل ہو سکتا ہے کسائی ڈاکٹر دے کام میں شامل نہیں ہو سکتا ڈاکٹر دا کام وڈا کام ہے میں حیران بندے من کے میں گئے نہیں امتی ہوئے تے نبی دے کام میں پہ جائے کمال یار نبی دے کام میں ہر بندہ پہ ہی نہیں سکتا وہ پہ سکتا
جنہوں نبی آپ منگیا نے وا شریک ہو فی امری جڑا میرے ہر کام میں شریک ہوئے تو میری کمر دا زور ہوئے. یہ مطلب ہے ڈنڈی پٹی میں حضرت ہارون قائم سن. وہ جڑا کسی دی کمر دا زور ہوئے چنگا بھلا ہوندا. حضرت موسیٰ فرماندے نے تو میری کمر دا بھی زور ہوئے تے اللہ دیا بندہ تیرے ہوندے ساری قوم بگڑ گئی ہے تو انہوں نے آکھیا کچھ نہیں. حضرت موسیٰ ہارون جڑی گل کیتی ہے پڑھ پر سواد تے تاں نے وچ ہدایت بھی لئیے. بڑی کیا بات ہے. ایک قوم اس قوم دی مثل ہے جیڑی موسیٰ دے سامنے سی تے موسیٰ دی جگہ تے مصطفیٰ آئے نا. اللہ کہانی تے اس واسطے پہ سناندا ہے جی میں تے او نکلے سن انج تے تسی نہ نکلے. سبحان یارہ کہانی تے قرآن دی اس واسطے انہاں کیا کہ شکریہ جی. حضرت ہارون فرمایا قال ابن امہ او میری ماں کے بیٹے. حضرت ہارون پہندے نے او میری کنوں اے موسیٰ دا نام نہیں سی آندا ہارون آندا سی تے پھر آندے کہ میری ماں کے بیٹے. یہ وچ بھی ایک راز ہے. پیغمبر نے فرمایا یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ. کمال ہے. یہی وجہ ہے کہ پورے عرب میں یا محمد علی کی ماں کو اپنی ماں کہہ سکتا ہے یا علی آمنہ کو اپنی ماں کہہ سکتا ہے. شکریہ کہ بنا انج کر کے نسبت جڑی ہے. فرماندے نو میری ماں کے بیٹے ان القوم مستضعفونی. انہا باریک ترجمہ جی. اس قوم نے تیرے بعد مجھے کمزور سمجھ لیا تھا. کمزور تھا نہیں. آئے آئے واہ بدو ملی ہے. مہربانی فرماؤ جڑی قوالی چنگے سن لیں دے ہو آخر مجلس بھی تے چنگی سنی سکتے اے اللہ دے بندے ایک باریکی ایک عارفانہ کلام بھی تو سن لیں دے. عارفانہ کلام جڑا بندہ اچھا سن لیں ہے وہ نبی دا کلام کیسے سنے گا اللہ دا کلام کیسے سنے گا مولا علی دا کلام کیسے سنے گا. اے کلام خدا ہے اے کلام مصطفیٰ ہے. فرماندن ان القوم مستضعفونی تیرے بعد اس قوم نے مجھے کمزور تھا نہیں کمزور سمجھ لیا تھا. انہوں نے کہا کنہ کو کمزور وقادو یقتلوننی تو تے پیانا نے انہوں موڑنا سی اے تے میں نو قتل کر دن لگے سان. یہ دا مطلب ہے موسیٰ کے جانے کے بعد ہارون کے قتل کا پروگرام بن چکا تھا. صدقے جاواں آجے تینو علی دا قتل سمجھے جناب ہے تو میں کہڑا قرآن تیرے سامنے صدقے جاواں نتارہ پیا کری ہوندہ قرآن. یہ دا مطلب ہے حضرت موسیٰ تو جان تو بعد اتنے بہادر ہارون دے قتل دا پروگرام پڑھ گئے. کیا بات ہے جزاک اللہ کیا بات ہے. وہ پھر ایک میں مثال صدقے جاواں وہ یار قتل دا پروگرام جاندے ہی بڑھ گیا. حد موگی ساری زندگی ہارون نال رہنے تے وہی بندے جڑے منن والے سن وہ چھڈ کے تے کو قتل دے در پے ہو گئے. واہ بھائی واہ پہلا تہاڈے کول نبی قتل نہیں ہویا ہن ہارون دے پیچھے پے گئے. جنہاں کول محمد قتل نہیں سی نہ ہو سکیا وہ علی دے پیچھے پے گئے. سارے اٹھاؤ مولا تانوں جزائے خیر دے. بہت شکریہ. سیدھا قرآن جیڑا بندہ پرائمری تک نہ پڑھیا ہوئے تے لچھے ویچدا ہوئے. لچھے دیکھے نہیں لچھے نہیں برف والے گولے ٹھیک نے 2-3 بوتلوں دے بکر رنگ پا کے او آخر میت کا ایم پی دا الیکشن لڑنا ہے. بندے آندے نے تو صدقے جاواں جڑا وس دا کم نہ ہوئے بندہ کمزور ہوئے تے بڑے کم نو ہاتھ پا لے. لوگ آندے نے تو بندے نو آکھے میں کہ اینے لڑنا جا وہ آندا اینے تساں میرا انداز میں لے اینے جیڑے بڑے حضرت ہارون آکھا نا اے میں نو قتل کر دن لگے سن. حضرت موسیٰ آندے نے انہاں نو میں جاندا نہیں آباد. صدقے جاواں اے سارے لڑ بھی جانتے تیرے ایک جوگے نہیں. نتیجہ سنو تو میں نے اجازت دے دیو 53 منٹ ہو گئے. نتیجہ ہن صرف نتیجہ پڑھنے ایتھے پانی ڈلا ہے نہیں تے میں ہن چنگا پلا پڑھ لینا. کدی گلے تھاں پیر آ جاندا. سلوات پڑھو ایک. چلو کوئی گل نہیں ہو جاندی یار ٹینشن تھوڑی ہو جاتی. نتیجہ پیش کرو
کی حضرت موسیٰ کیا قتل کر دینے لگا تینوں تو ہارون ہے تو علی ہے صدقہ جاواں آباد رہو جناب خدا دی قسم غزوہ تبوک تے جان لگے نبی کہہ کے گئے سن کہ یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی فرق موسیٰ اور ہارون اور مجھ اور تجھ میں یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد نبوت تھی میرے بعد نبی وہی نہیں فرق ہون جڑی وجہ دسی حضرت ہارون نے وہ وجہ سن لو تے اج دی مجلس مکمل وجہ کسی فرماتے نے قال یا ہارون ما منع آقا سورہ توحہ پہ پڑھو اے ہارون تجھے کس شے نے منع کیا تجھے کس شے نے روک دیا کہ تیرے سامنے بندے بگڑے نے تے اللہ نے بھی چھٹ گیا تے نبی نے بھی چھٹ گیا نے تینوں کیڑی شے نے روکیا اس رعایتہم صلو تیرے دیکھتے ہوئے یہ گمراہ ہو سواد نہیں لیا تو سکتا رعایتہم تو دیکھ رہا تھا اور رعایتہم دا مطلب دیکھنا ہے روت حلال کمیٹی نے روت دا معنی دیکھنا جڑ چاند ویندی تیرے دیکھتے ہوئے یہ گمراہ ہو گئے اللہ ولا براسی تو حضرت نے کہا کالا یبن امہ اے میری ماں کے بیٹے حضرت ہارون فرماتے اے میری ماں کے بیٹے لا تاخذ بالحیتی یہ محاورہ عربی دا مت پکڑ داڑھی میری مطلب ناراض نہ ہو مت پکڑ جدو بندہ کسی داڑھی پھڑ لیندہ ہے تو بہت ناراض ہوتا تو پھڑ دے یہ اخیر ہے خدا دی قسم گلمیوں پھڑنا بھی اور گل ہے باں تو پھڑنا بھی اور گل ہے داڑھی تو پھڑنا بہت غصہ دی گل ہوتی ہے تو حضرت ہارون فرماتے ہیں انہیں غصہ چاہ گئے ہو مت پکڑ میں داڑھی میری گھلتے سن ڈانا پوری ولا براسی نہ پکڑ سار میرا تسی تو بالکل ہی میرے سر چڑھ گیا ہو گھلتے سن لو میں انہاں کو لو ڈرے ہوں اے کون نے کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ انہاں کو میں ڈرنا سی فرماتے ہیں ان تقولا فرقتا انی خشیتو میں اس بات سے ڈرتا رہا ان تقولا فرقتا بین بنی اسرائیل میں ڈرتا رہا اگر میں نے تلوار اٹھائی اور لڑائی ہو پڑی تو آگے یہ نہ کہے تیری وجہ سے میری امت پھر گئے سبحان اللہ میں اس بات سے ڈرتا رہا کہ ساری فرقہ بندی میرے تے نہ پہ جائے ہون پتہ لگ گئی علی تو بہادر کوئی نہیں سی علی بھی بچتا رہا کہ میری وجہ سے بندے پھر گئے جڑے بندیاں نو جوڑن واسطے اینا نقصان سہ گئے انہاں دیاں تیاں نو لوکاں بازاراں وچ مار گئے اس خاندان دے لوکاں احسان ہی یاد نہیں رکھے کیا حضرت امام حسن علیہ السلام نے خلافت نہیں چھڑی چھڑ دیتی نہیں فرماندے نے روڑا ہی کوئی نہیں قرآن تے عمل کرو اللہ دے فرمان تے عمل کرو سنتے پیغمبر تے عمل کرو سانو حکومت دی لوڑ نہیں کرو اس خاندان تے احسانات میں یاد رکھنا چاہیے تھا افسوس مدینے وچ شبیر تیاں لے کے ٹرے اے حکم کیتا نہ حضور والا دور ذرا جدید آ گیا اڑے نوجوان بچے بیٹھے تسی بیٹھے یہ نوجوان ایک دور ہوندا سی پنڈ دے باہر ڈولی رکھی جاندی سی تی دی تو سارا پنڈ پیار دینا ہوندا سی خدا دی قسم کچھ بھی نہیں سن لگدے ہو بھی ہوندے جنہاں نو ویاہ نہیں سدیا بھی ہوندے پنڈ دے نمبردار تے چودھری آ کے پیار دے کے ہوندے سن تیری ماں پیو کوئی نہیں تے اے نہ سمجھی میرا ماں پیو کوئی تیرا اپنا پنڈ ہے جدوں تیرا دل کر تیرا اپنا پنڈ ہے جدوں تیرا دل کرے تیے آئی تیرا اپنا پنڈ ہے اڈیگ دیاں رہیاں نے محمد دیاں تیاں کوئی 28 رجب نو ٹولا نکل کے آندا کدی آ جائے تو اپنا سیاں ایک روایت میں نے حکم کیتا کنو سے وہ میں عرض کر دیں اگر تھی ٹائم ہوتا واسطے تھوڑا بچیا لیکن میں 2-4 منٹ جلدی کر دیں فرماندے نے سندے رہنے آسی زہرہ دیاں تیاں دا گجرنا کربلا چ بطول سادیاں نو مارنا بھی سندے اب بیٹا پڑھتا سی نا
بڑا مار رہا نا کچھ تساں کبھی سنیا ہوئے کوئی بھین ویر دا منہ ویکھن آئی ہوئے تو انہوں کسے ماریا قرآن کھلا میرے سامنے میں پڑھیا جنی دیر تک بی بی ویر دا گل چومدی نہیں نہ بندے مار جدو اٹھے نہیں ادو اس کرتے دا رنگ جڑا سرخ ہو چکا میرے عزیزو فرماندے لوگ بھی سنے شام دا بازار بھی پڑھا جاتا ہے کوفے دا دربار بھی پڑھا جاتا ہے کربلا چ بڑیاں مصیبتاں اہل بیت ہیں طارق جمیل صاحب جان طارق جمیل صاحب دیوبندی عالم دین انہاں دا جملہ مینوں بڑا پسند وہ فرماندے نے میں کربلا نہیں سا پڑھدا کیونکہ تبلیغی جماعت والے صرف نماز روزے دی گل کردے سن وہ اندر میں کربلا پڑھنا کیوں شروع کیتا وہ فرماندے نے دین دی قیمت دا ہی پتہ نہیں لگدا جے کربلا نہ پڑھے وہ اندر کربلا پڑھیے تو پتہ لگدا جس دین واسطے رسول دی حال نے انیاں قربانیاں پتہ بندے اس دین کو کنڈ کیویں کر گئے تے پڑھ کیویں گئے اصل بات وہ قربانیاں چ ایک قربانی پہ فرماندے نے بازار کوفہ بھی نہ پڑھ بازار شام بھی نہ پڑھ کربلا بھی نہ پڑھ شہادت بھی نہ پڑھ ذرا وہ لمحات دس دے بطول دیاں تیاں اپنا پنڈ کدوں چھڈیا تے 28 رجب سی جمعے دا دن سی یہ بندہ روایت کردا ہے یہ جمعے والے دن مدینے سودا لین آوندا سی پنڈ چھوٹے دا سی جویں بدو مری مر وہ جا کے ہفتہ بیچ کے پھر آؤندے نے 2-4 دن بعد یہ ہفتے بعد مدینے آوندا سی سودا کردا سی جمعے سے دکاناں کھلدیاں سن جمعے دی نماز تو بعد یہ جمعہ آ پڑھدا سی تو جمعے تو بعد لوگ نس پیندے سن بلکہ بولیاں دین والے بولیاں دیندے مسجد تو نکل کے روڑا پا دیندے سن آ شاہ انہیں دی یعنی روڑا کی شور اٹھ جاندا وہ آندا 28 رجب نو جمعہ سی میں جمعہ پڑھ کے باہر نکلے تو کوئی روڑا نہیں پیا بندے چپ کر کے کران صدقے جاواں جدو آیا صدقے جدو بندے چپ کر کے کران ٹر گئے میں تھوڑا جب گیا تو پھر میں واپس آ گیا ایک بندہ مسجد تو نکلتا سی انہوں میں پوچھا کہ آج کی یہ دکانہ نہیں کھلنی وہ کہنے لگا تو باہروں آیا ہو سکا میں باہر تینوں کسے گل اندر آندہ میں سکیا ہو سکا دکانہ بند کے ہوں ہو سکا گل اس دسی ہو سکیا ہو جب پہنا بھی نال پیا جاتی پرجائیاں نال پی جاندیاں تے بیبیاں او اج باہر پیاں گلی چاندیاں نے جنہاں نوں کدی کسے نہیں پتا بازار ہی کدی نہیں آئی اندر ہی رہندی بڑیاں پردہ دار ہو سکا دکاناں بند کیوں کرائیں ہو سکا عباس ابن علی آج جو سویرے اعلان کیتا تھی پچھلے ٹائم میری مرشد زادیاں نکلنا ادھر بندہ کوئی نہ ملا سکا یار کمال ہو گیا گھر کتنے انہوں نے کہنے کا کیا کہنے کا مینوں نہ دور کتے کھلار چھڑ میں بوہا ویکھنا کتے ایڈے شریف واسطے ایڈیاں شریف جڑیاں کدی باہر نہیں آئی عرب تے نکل لگی تے بازار ہی بند ہو گیا حد ہو گئی وہ کہنے لگا اللہ دیا بندہ تو کتے کھلونا ہو سکے تو مینوں کھلار کے ٹر جا میں جانا میرا کم جا ہو سکے تیرا خیال ہے تو نہ دی نظر تو چھپیا رہے گا ہو سکے نہ چھپیا رہے گا تو مینوں مارن گے تینوں کی پہ وہ آندا مینوں کھلار گیا ایک اوڑ دے پیچھے جتھوں سیداں دا وڈا دروازہ دسدا سی آندا میں او دے پیچھے کھلو ویکھدا رہا آندا پھر میں ہن اگوں گل سنان لگا جڑی مینوں آکھیا اوڑا موڑ آکھیا او میں دساں گا کادے واسطے مینوں لوگ فرمائش کر او بڑا نازک موڑ ہے او دے تے خدا دی قسم آنسو آ جائے اللہ گناہ ہی بخشدا ہے اس آنسو دے پیچھے پتہ نہیں کی راز ہے میرے عزیزو اندر میرے سامنے وڈا گیٹ کھلیا اندروں ایک بندہ نکلیا وہ کرسی دے ہاتھ سی ایک پیڑا اس دور دا وہ لے کے باہر نکلیا جدوں باہر آیا نا کلا او دا منہ میں ویکھیا تے شہزادہ سی منہ ویکھیا تو کوئی سلطان سی چہرہ تے ہاتھوں دے پر کوئی ایڈا سونا اس اگے میں حیران ہو گیا بھی آپ کرسی لئی آؤندا ہے دا نوکر چاکر کوئی نہیں جدوں اس کرسی رکھی ہے نا بازار گلی چ آندا اس اپنے دامن نال کرسی صاف کرنی شروع کیتی مینوں ادوں پتہ لگا ہے تے آپ نوکر ہے جڑے بندے نہیں سمجھ آئی میں حضرت عباس دی گل پہ کرنا نوجوان پھر آندا میرا اشتیاق بد گیا پہ جدا نوکر ایڈا حسین کمرے بنی ہاشم ہاشمیاں دا چاچن نے خدا جانے دا سلطان تے سردار کیسا ہوئے گا آندہ پھر اس پردہ آنج چکیا کہ ہاتھ دا اشارہ کیتا تشریف لے آؤ آندہ اندروں ایک بزرگ نکلے سر تے کالا امام مسیح پر کچھ اخیر ہوئی سی حسن دی کہ آندہ دو اس بزرگ نال شہزادے نکلے نے شیعہ تے کوئی نہیں بالکل پلیکھا لگے گا بھی یہ کون نے نام ہی دساں 10 جاں دا بعد
پہلے جڑے ہمیشہ مجلساں سنتے ہوندے ہو آندا جڑا سجے پاسے سی وہ 17-18 سال دا جڑا کھبے پاسے سی 12-13 سال دا آباد رہندا میرا خیال ہے اہل سنت دوست بھی سمجھ گئے حضرت علی اکبر سے حضرت قاسم سے آندا گلی انج پھبی ہے نا انج پھبی ہے جی میں گلشن چ باہر آئی ہوں آندا درمیان چو بزرگ بہ گئے دوواں پاسے چھڑا دے انج کھلو گئے بالکل سٹینڈ انج کر گئے آندا یہ گلی پھر مینوں اکھاں نال ویکھیا او جڑا بندہ کلا حضرت عباس آندا پھر وہ مصروف عمل ہو گیا ادھروں گلی آوندی سی اگے نکر تے ایک بندہ کھلوتا سی سیدھی گلی اگوں گلی مڑدی آندا ادھروں اونٹنی آوندا سی ایتھے کھلاردا سی پھر اونوں آندا سی وہ لے جاندا سی بار بار لاتا سی کیویں آندا میرے سامنے ایک پہلی اونٹنی اس لیاندی اس دروازے دے سامنے بٹھائی او دا گوڈا بدھا او دے تے سامان لدنا شروع کیتا صاحبان لدنا شروع کیتا بڑے بڑے صاحبان لد کے اٹھائی اگے آواز محمد حنفی وہ لے کے باہر ٹر گئے پھر اونٹی لے آندی چھوٹے صاحبان چھوٹے شامیانے چھوٹے بانس چھوٹیاں رسیاں ایک اونٹ دو اونٹا تینہ تے بدی محمد وہ لے گئے آندہ جڑے بڑے سامان دے یہ سارے پھر انہیں میرے سامنے آندہ کلار کے اناج لدیا جڑا کھان پین والا کیونکہ راج کے بازار سے اناج لدیا پھر آندہ انہیں اگ جلان واسطے ایندھن لدیا بالا لدیا 4 اونٹ اس مشکی دیا پانی دیا مشکی دے لدے آندہ اندروں پھر اس کپڑے یعنی گویا کے بدرن والے کپڑے گویا کے پھر اوتے لین والے کپڑے پھر آندہ جڑا میں سامان انہوں لد دیا تے اگے کن دیا ویکھیا نا مینوں شک پہ گیا اے جڑے ٹر چلے لینا انہاں واپس آباد قریب آ گیا میں آندہ جنہ انہیں سامان آندہ جدو سامان والے ناکے مک گئے پھر اس محملہ والے ناکے لیونے شروع کیتے وہ میں صاحب لے پہ ہون پردہ دار ہون لگے آندہ میرے سامنے ایک اونٹنی بٹھاندہ سی وہ دا پیر بندہ سی پردہ اٹھاندہ سی تے آندہ اکھاں چانسوں دے سن تے کسا بی بی نو آندہ سی آجا آندہ میں نہیں پہچان سکیا برکے والی بی بی باہر ہوندی سی ایتھے سانو رکھدا سی انہوں آندہ سی ایتھے پیر رکھ وہ ایتھے پیر رکھ دی سی سہارا دے کے سوار کردہ سی تھلے تنیاں سٹ کے پردے دیاں تھلے بن کے اٹھاندہ سی تاندہ سی محمد لے جا ایمیں آندہ میرے سامنے کئی بیبیاں گئیاں نے تے میں ویندہ رہا کئی بیبیاں تو سیدھا توجہ پھڑ کے رکھو تو میں جملہ کھا آندہ پھر جڑا میں نے شک پہ آسی نا اینا سامان لدیا نا پکے پکے ٹر چلے گئے آندہ میرا شک یقین چودوں بدلیا جدو اندروں ایک بی بی نکلی جدی گود چباؤ چھوڑا سمجھے جانا 18 دن کا بچہ کٹا آندہ گود چلے کے نکلی ادو میں نے یقین ہویا کہ پکے پکے ٹر چلے گئے اگر رہنا ہوتا تو بی بی سفران کے صحبتاں تو رہندی اے رہنا ہوتا تھوڑی تک بچہ کھلوتا رہا ہے بس اس کو جو رکھو رہنا ہوتا تو اے رہندی جی دی گود چ ایڈا چھوٹا بچہ یہ تو سفر کر ہی نہیں سکتی آندہ جدو او بی بی آئی ہے نا ادو 2 شہزادے جڑے جوان سن وہ کرسی چھڑ کے دھوڑے کون کون حضرت علی اکبر تے قاسم آندہ پھر اے شخصیاں کٹھیاں ہوئی ہیں وہ آندہ ہے بھی جڑا بڑا نوجوان سی نا علی اکبر اس بی بی دے سامنے آ کے 2 ہاتھ مت آندہ اس مخدومہ نے وہ بچہ ہو دیا ہاتھاں دے رکھیا پھر نہ احتیاط نار صدقے جامعہ تو اڈے سنوں تو آندہ احتیاط نار بچہ ہو دی گود چ رکھیا نے میرے رون دی آگے بجا پوچھ لو مسلمانوں جنہوں 28 رجب نو 3-4 معصومہ نے احتیاط نار رکھیا سی نا آرام و آرام دیانار جڑیا آندہ بی بی ٹر گئی میں سمجھا پچھے ہون کوئی 2 جملے رہ جانے باقی وہ موڑ جدے واسطے گوندل صاحب حکم کیتا آ گیا وہ موڑ آندہ میں سمجھا ٹر گیا سارے ٹر گئے بی بی ٹر گئی سارے ٹر گئے آندہ پھر میں حیران ہو گیا کہ وہ دروازے دے سامنے وہ نوجوان کھلو گیا کون جناب عباس خیر ہو گیا آندہ پھر میں حیران ہو گیا بھی انہوں ہویا کی ہے میرا دل کیتا میں نس جاؤں کیونکہ وہ دی کفیت اگے تک ہون تک انج نہیں سی ہوئی اکھاں ہو دیا سرخ ہو گئی ہیں ایک باری اس دروازے لو ویکھیا ایک باری اس گلیے لو ویکھیا ایک باری مڑ کے جدھر گلی جاندی سی ادھروں ویکھیا ایدیاں والاں چوں پسینہ شروع ہو گیا ڈگنا اس تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھ رہا میں نس چلا سا مینوں پتہ لگ گیا کہ شاید میرا پتہ لگ گیا اچھا جی گل میں پہلے واضح کر دیں کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ امام حسین نوں پتہ نہیں سی سانوں کو چھپ کے پیا ویندا کوئی نہ سوچے امام
اللہ دے دیتے علم نال ہر شے تو واقف ہوتا ہے کھلوتا امام اس واسطے رہن دیتا ہے کوئی تے ویکھے گا تو سوچے گا نا میں گل تاں گدوں میں پہنچی ہے جی وہ کھلوتا رہا امام جویں راوی ہے حمید ابن مسلم جویں کربلا دے راویان نے یہ منع نہیں کر دے تاں ساڈے تک تاریخ پہنچی ہے یہ آندا میرے سامنے نا یہ آنکھاں سرخ ہو گئیاں والاں جو پسینہ ڈگ گیا سجے کھبے میں گیا تلوار دے دستے تے ہتھ پایا میں نسن لگا تے کھلو گیا کیونکہ میرے توجہ ہی اس نہ کیتی دروازے نو ویندا سی تے روندا سی دروازے نو ویندا سی تے روندا سی کوئی اہل معرفت تے سمجھ بھی گیا نہیں کی ہون لگا آندا جڑے ویلے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا تلوار نیام جو گڈی اپنے سجے منڈ تے اونچی کیتی تے گلی وچ سجے کھبے نس نس کے آندا سی الحجاب میں حیران ہو گیا اگے بھی تے برقے والی اے بی بی کون باہر رون والی ہے آندا جڑے ویلے سجے کھبے گلی صاحب کوئی کوٹھے تے بچے بھی پیچھے نس گئے انج لگا جی میں پرندیاں نے پروازاں روک دیتی آندا پھر سلوار نیام وچ رکھ کے پردہ پیچھے ہٹایا تے روندیاں اکھاں نال تھلے منہ کر کے آندا آ جاؤ آندا میری آنکھاں دے سامنے پھر اگے بھی تے بیبیاں آئیاں سن پارے 18 کنیزاں دے جھرمٹ جڑا میرے خیال ہائے جی دے منہ سے نکل گئی ہے انہوں سمجھ آ گئی ہے بی بی کون صدقہ جب ام المصائب بی بی آندا میں حیران ہویا جدوں اس بی بی دا قدم گلی وچ رکھے نے اونچے تھڑے تو گلی وچ قدم رکھے آندا کرسی والا اٹھ کے کھڑا سارے میرے نال کون کھڑوتے ہیں رڑو یار کدی میں رونا کدی تسی رو کون اٹھے امام حسین فرماتے نے کرسی والا بزرگ اٹھیا تے دوڑے نال دو شہزادے دوڑے یہ 4 ہو گئے ترائے ہو ایک حضرت عباس آندا حضرت عباس نے ایک ہاتھ نکیل پھڑی جانو بیٹھا کسے بچے نے نالین اٹھائی کسے بچے نے کردے میں سہارا دیتا کسے نے چادر سنبھالی اس احترام نال زہرہ دی لاڈلی تے محمد دی نواسی سوار ہوئی آؤ بھائی مسلمانوں سانو رونتیاں نو ویکھ کے حاصل ہو رونتے بندے دا منہ ڈنگا ہو جاندہ ہے اسا کدی نہیں گھبرایا کہ ساڈا منہ کیویں دا پیا ہوندا ہے ایک تینوں دساں آ جڑی 28 رجب نو انج سوار ہوئی سی نا او 11 محرم نو کدی سجاوے نہیں سی تے رو رو کے آندی کتے ٹر گئے میرے شریف ہمدرد کتے ٹر گئے میرے قدردان میں سوار موڑ آ گیا تہاڈا حکم پورا روایت میں تقریباً 1-2 محرم نو پڑھنا یا کدی 28 رجب نو پڑھنا حکم کیتا نے میں پڑھ دینا آندا پھر اس تو بعد کرسی والا بیٹھا نہیں کرسی والا شبیر پھر بیٹھے نے آندے نے پھر اس وڈے بیٹے نو بھیجیا وہ کوڑا لے کے آ گیا ایڈا سوئی جناب آندا اگے اگے بہن دا سواری ٹری جدے تے محمل سی پیچھے پیچھے ویر دا ذوالجلال آندا پھر میں صدقہ جاواں اگے اٹھنی سے حضرت زینب پردے میں پیچھے حضرت امام حسین دا کھڑا حضرت علی اکبر نے لگام پھڑی ہے اٹھنی دی نکیر جنوں لے کے پھپھی نوں لے کے پجاندے تے پیچھے حضرت قاسم نے کھوڑے دے چبو چت پایا تے او نال نال دی ٹردے نا یارا انج بطول دی تھی مدینے دی گلی چ نکلی ہے کدی کدی میں رک کے سوچنا کدی انجے شام دے بازار تے بڑے اگوں گڑی مڑنی سی اے او موڑ ہے جدے واسطے میں نے حکم کر دینے بندے گوں تے سب یہی حکم کیتا ہے ادھروں جاندے نے پہ بہن بھرا آندا اگوں گلی مڑنی سی پھر دسنے نہیں سن دوویں نہیں سن دسنے کیونکہ گلی اوتھے مکدی سی اگوں گلی مڑدی سی ادھروں ویکھنا آندا حضرت عباس اوتھے ہی کھلوتے رہنے اگے اگے حضرت زینب دا محمل پیچھے پیچھے حضرت امام حسین دا ذوالجلال آندا میں او اونٹنی مڑدی ویکھی جدوں اونٹنی مڑ کے گلی چ داخل ہو گئی ہے پھر او نظر نہیں آئی آ جاندا گھوڑا پہ مڑدا سی نا اس سلطان دا ایدے واسطے ساری بہنوں دے آندا مڑتے 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 اس سردار نے پچھلی گلی کو حسرت سے دیکھا پچھلی گلی کو حسرت سے دیکھا آندا میں آجے کوئی قیمتی چیز پیچھے رہ گئی آندا میری نظرانے ہوتا تعاقب کیتا تے وہی گل ہوئی آندا بڑے دروازے جو کو 6-7 سال دی بچی 2 ضعیف بیبیاں دے ہاتھ پڑ کے برآمد ہوئی کہ حضرت عباس نے آواز دیتی یا سیدی یا مولایا
تھلے اتر گئے گلی چینا تیز دوڑیا چادر دا پلہ پیچھے خط دینا ہوں سار اٹھاؤ جی ویڑے واپس آیا تو بچی درمیان گلی چ کھڑی سی آندہ کرسی والا زمین تبہ بغیر مٹی دی پرواہ کیتے زمین تے بہ گیا آندہ برکے والی چھوٹی بی بی سی وہ چہرہ مبارک تے برکے میں سی آندہ انہیں دو ہاتھانا انج اپنی چہرہ پڑھا آندہ میں نے نہیں سی پتا ایک کی لگدہ تے اُدھی کی لگدی جدو بولے لینا آپس سے او دو میں نے اندازہ لگا اے پہ ہوئے تو پھڑ کے بڑے پیار نال دوزانو جو نمازی بن گئے انج بے کے تیدہ چہرہ انج لے کے حضرت امام حسین فرماتے نے بیٹی سگرا گلی چ کیوں آئے ہو گلی چ کیوں آئے بی بی فرماتی بابا تو اڑنا ایک گل کر امام حسین فرماتے نے گلہ راتی ساریاں طے ہو گئی جے تو ضرور بیٹی گل کرنی ہے تو پھر پہلے تیرے باپ نے تیرنا دو کرنی ہے آندہ اس بچی نے آکھا تُسی بابا پہلے کر دو بے گلہ میں اوکھی انتری جی بہت اوکھی محکم پورا پہ ہوتا ہے پہلی گل کی تھی حضرت امام حسین فرماتے ہیں سگرا یہ رات دا طے ہو گیا ہے نا کہ اکبر نہیں رہنا میں نہیں پتا وہ اکبر کون سے کوئی آپس میں دی گل سی آندہ ہے رات دا طے ہو گیا نا اکبر نہیں رہنا اس بچی آندہ ہاں نہ جواب دیتا کہنے لگی جی بابا یہ رات دا طے ہو گیا کہ اکبر نہیں رہنا تو فرمایا بیٹی یہ بھی رات دا فیصلہ ہو گیا ہے نا کہ تو نہیں جانا فرمایا جی بابا یہ بھی فیصلہ ہو گیا میں نہیں جانا اندر ہون گل کر بیٹی جڑی کرنی ہے میں سمجھا دعا چو ایک کرنا ہی یا اکبر نو چھڑ رہی ہو یا میں لے جا فرمایا نہیں بابا تو حجت خدا ہے وہ تے اندر فیصلہ ہو گیا اندر تے فیصلہ میں گلی چاہ کے کیویں پن سکنی ہے فرمایا پھر پوچھنا میں ضرور ہے بیٹی کیوں آئی ہے بی بی فرمایا آخری جملہ بی بی فرمایا نہ اکبر نو رکھنی ہے تے نہ جان دی ضد کرنی ہے صرف ایک میرا معاملہ کیڑا فرمایا محلن یا بھی ترجمہ کرا میں نے مکمل ہوئے بی بی فرمایا میں جاندی نہیں تے اکبر نو رکھ دی نہیں تیرے اگے تر رہا ہے اس گلی جو ہولی ہولی ٹور ہے اس گلی جو آہستہ آہستہ ٹور ہے میرا کوڑے تے بے کے جلدی کر گیا ہے میرا پردیسی بابا میرا دل کرتا دیر تک تینو جان دے نو دیکھا تو آنا کوئی نہیں میں بچنا الحمدللہ رب العالمین خدم پاک جی بسم اللہ تک کرو جزاک اللہ سارے بزرگ دو تشریف رکھو ختم شریف ہوئے گا ختم کے بعد